الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وقال تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ماں کی گود سے مجھے اور آپ کو توحید کا علم نصیب ہو گیا ہے. اللہ پر ایمان لانے کی توفیق مل چکی ہے. ہم نے پہلے دن جب اس دنیا میں قدم رکھا تھا اور جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، یہ اعلان ہم نے سن لیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا. اس کا سبب کیا تھا کہ میرا باپ مسلمان تھا. اس میں راز کیا تھا کہ میری ماں مسلمان تھی. میرا خاندان وہ اسلام قبول کیے ہوئے تھا. یہ اس اسلام قبول کرنے کی برکت ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے پہلے دن یہ پیغام پہنچا دیا گیا. بھلے میری سوچ اور سمجھ اس وقت کام نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یہ علم عطا کر دیا کہ اس کائنات میں بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، عبادت کی مستحق، عبادت کی حقدار صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندے کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندے کو ایسا علم عطا کر دے. اور یہ علم تو ہم کو ماں کی گود میں مل گیا تھا نا. پہلے دن یہ علم مل گیا تھا کہ عبادت کے لائق کس کی ذات ہے. پہلا اعلان ہم نے یہی سنا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد کہ اشہد ان لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائے ذرا وہ کون سی تعلیم ضروری ہے ایک انسان کے لیے. ابھی اس کو ہوش و حواس بھی نہیں ہے، ابھی تک اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اس لاشعوری کی عمر میں سب سے پہلا پیغام اس کے کان میں یہی ڈالا گیا. لاشعوری کی عمر میں جب اس کو شاید کوئی اتنا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا میرے کان میں ہو رہا ہے، لیکن پہلا آواز عالم لاشعوری کے اندر بھی جو اس کو دی گئی وہ یہی پیغام تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیغام کا جاننا کتنا ضروری ہے اور اس خبر کا علم رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس نظریے کے بارے میں معلومات رکھنا کتنی ضروری ہے کہ ابھی لاشعوری کی عمر ہے، پہلا دن اس دنیا میں ہے. ابھی اس کو کوئی پتہ نہیں کہ آواز کیسی آواز ہے، لیکن لاشعوری کے عالم کے اندر بھی مالک الملک چاہتا ہے کہ اس بندے کے کان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ عبادت کے لائق کس کی ذات ہے.
میں یہ مرحلہ اس لیے زور دے کے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ احساس پیدا ہو کہ اس پیغام کا علم کتنا ضروری ہے. بھلے وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، اس کا ابلاغ کتنا ضروری ہے، اس پیغام کو منتقل کرنا کتنا ضروری ہے، اس پیغام کو پہنچانا کتنا اہم ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، عبادت کے لائق اس کی ذات ہے، محمد کریم اس کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ کا آوازہ اس کو سنا دو. سمجھ آتی بات اس کو؟ نہیں. سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس چیز کا علم اس کے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھیں اگر لاشعوری کی حالت میں اس کا علم دینا ضروری ہے اور اس کو یہ بتانا ضروری ہے تو عالم شعور کے اندر تو پھر اس کی ضرورت بڑھے گی نہیں بڑھے گی. جب میں سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل والا، شعور والا، سمجھدار بن گیا ہوں، اللہ نے مجھے فطانت، متانت اور سنجیدگی عطا کر دی ہے، جب فہم اور شعور کام کر رہا ہے میرا، تاکہ اس وقت اس پیغام کو سمجھنا اور جاننا زیادہ ضروری نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھٹک گئے ہیں راستے سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پیغام کو پہچاننے کے بعد اس کو چھوڑ چکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کفر کے اوپر موت ہوئی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی مورتی اور پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی درخت کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورج اور چاند کو سجدہ کر کے سمجھتے ہیں کہ میں امن اور سکون اور عافیت میں ہوں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہودی، عیسائی اور بے دین بن کے اور بھٹک کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو اس پیغام سے ناواقف ہے اور جن کو اس پیغام کی قدر. یاد رکھیں اگر مجھے عالم لاشعوری کے اندر بھی یہ پیغام مل گیا اور شعور میں آنے کے بعد بھی اسی پیغام کے اوپر پکا ہوں اور قائم ہوں اور جمع ہوا ہوں اور استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں اور ڈٹا ہوا ہوں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے. رسول کس لیے آیا ہے یہ وضاحت بھی اللہ نے کر دی ہے. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اسی بستی والوں میں سے، اسی نسل میں سے، اسی خاندان میں سے، خاندان قریش میں سے اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا، رسالت اور نبوت کے لیے چنا اس بندے کو، اور اس بندے کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ پیغام کب مل رہا ہے؟ لاشعوری میں یا شعور میں؟ بھائی شعور آنے کے بعد بھائی اللہ کے رسول جب آیتیں پڑھ رہے تھے تو وہ لوگوں کو شعور تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. رسول کریم کی ذمہ داری تو دیکھیے. لوگوں تم پر یہ احسان ہے کہ محمد کریم تمہارے رسول بن کے آئے ہیں. لوگوں اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ رسول تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. لوگوں یہ تم پر احسان ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. لوگوں یہ تم پر احسان ہے کہ وہ تم کو اللہ اکبر آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے رسول تم کو سناتا ہے. یہ اللہ کا بڑا جس شخص کو ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جس میں رب کا کلام پڑھا جائے، رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں، رسول کریم کی سنت کو زندہ کیا جائے، پیغمبر اسلام کی محنت کا اعادہ کروایا جائے، رسول کریم کے اس پڑھائے ہوئے سبق کو یاد کروایا جائے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں احسان؟ میرے آپ پہ اللہ کا احسان ہے. 8 دن کے بعد میری یاد تازہ ہوتی ہے. رسول کریم دنیا میں نہیں رہے، آج ان کا وارث، ان کے علم کا وارث، ان کی دعوت کا وارث، ان
کتاب کا وارث جو اللہ کے رسول دولت چھوڑ کے گئے ہیں، اگر آپ کا کوئی وارث، اور نبی کریم انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول کریم اگر لوگوں کو اس پیغام کی تعلیم دیتے تھے اور یہ کتاب سکھاتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کے رسول چلے گئے دنیا میں، اب بھی اگر میرے اندر کوئی میرا مربی، میری تربیت کرنے والا، آیتیں پڑھ کے سنانے والا، قرآن کے پیغام کا ترجمہ کرنے والا، اللہ کی کلام کا سبق یاد کرانے والا مجھے موجود ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں احسان؟ احسان۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، راستے سے ہٹے ہوئے تھے، صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت کو ترک کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اسی اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کا حج بھی کرتے تھے، اور حج کرتے وقت 360 نیک لوگوں کے بت بنا کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ غلط تھے۔ اگر ٹھیک تھے تو پھر محمد کریم کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی تو غلطی تھی، یہی تو انحراف تھا، یہی تو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یہی تو رستے کو چھوڑنا تھا، یہی تو شیطان کی کامیابی تھی۔ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ جی اللہ کو مانتے تھے؟ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے؟ دیکھ لو ابھی اختلاف پڑ گیا، آدھے بندے کہتے ہیں نہیں مانتے، آدھے کہتے ہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے بھائی۔ ابو جہل ابو لہب حج نہیں کرتے تھے؟ بیت اللہ تب بیت اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ بیت اللہ تب بیت اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ بیت اللہ کے متولی تھے کہ نہیں تھے؟ جب بیت اللہ اللہ کا گھر تھا تو اس کے متولی اللہ کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانتے تھے، لیکن ماننے میں انحراف تھا۔ جو پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زمانے سے چلا آ رہا تھا وہ پیغام چھوڑ چکے تھے۔ عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے، مخلوق کی بھی کرتے تھے، عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے، مورتی کی بھی کرتے تھے، حج اللہ کا بھی کرتے تھے، مورتی کے گھر بھی چکر لگاتے تھے، اللہ کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور ساتھ پتھروں اور مورتیوں اور درختوں اور شجروں کو بھی اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ انحراف موجود تھا بڑے زور میں، اور اسی انحراف کی اصلاح کس نے کی؟ میرے آپ کے نبی نے کی۔ رسول کریم کی نبی کریم کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ اسی محنت پہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگ گیا، بھائی یہ بھٹکن اور یہ تمہارا طریقہ درست نہیں، اللہ کو رب مانو تو مخلص ہو کے مانو بھائی، ایک اللہ کو مانو بھائی، اللہ کے ساتھ ان 360 جو تم نے مورتیاں بنا کے رکھی ان کو شریک نہ کرو بھائی، طواف کرتے وقت صرف اللہ کو راضی کرنے کا عقیدہ رکھو، بیچ میں ان 360 نیک لوگوں کا جو تم نے شکلیں بنا کے رکھی ہیں ان کے ساتھ تمہارا دل جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اس دل میں صرف محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں کہ گمراہی کے راستے زیادہ ہیں اور حق کا راستہ اس دیکھ لیں آپ، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کے معبود مختلف ہیں۔ کوئی آپ کو رب مانتا ہے، آپ کی پوجا کرتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی سارے برابر ہر ایک کی پوجا، کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کو پوجا کرتا ہے، کوئی مٹی کو پوجتا ہے، کوئی مورتی کو پوجتا ہے، کوئی ہنومان کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی گرو کو پوجتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہے۔ راستے مختلف ہیں لوگوں کو، اور ایک جو آپ کو پوجنے والا ہے وہ سورج کو نہیں پوجتا، جو سورج کو پوجنے والا ہے وہ آپ کو نہیں پوجتا۔ گمراہی کے راستے مختلف ہیں اور حق کا راستہ، اور یہ قرآن نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ راستہ سیدھا ہے، اور بے شک یہ راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ راستہ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کو فالو کرو، تم اس کے پیچھے چلو، تم اس کو مان لو، تم اس کو اڈاپٹ کرو، تم اس کو اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو صراط کہا ہے اور ان کو سبل کہا ہے۔ سبیل کی جمع سبل ہوتی ہے، اس کو صراط کہا ہے اور صراط ایک ہے اور سبل زیادہ ہے۔ میرے اس راستے کی تابعداری کرو اور کئی راستوں کے اوپر نہ چلو، کئی چیزوں کو معبود نہ بناؤ، کئی چیزوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، کئی چیزوں کے اوپر توکل نہ کرو، کئی چیزوں کے اوپر نفع نقصان کی بنیاد نہ رکھو، کئی چیزوں کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھو، کئی چیزوں کو اپنی دعاؤں میں نہ پکارو، کئی چیزوں کو سجدہ نہ کرو، کئی چیزوں کو رکوع نہ کرو، اور کئی ذاتوں کے لیے نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، نہ پڑھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم کئی راستوں پہ چل پڑے تو تم کو اصلی راستے سے کیا کر دے گی؟ ہٹا دے گی۔ جو صراط مستقیم ہے اور جو سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ لائن ہے، جو سیدھی سڑک ہے، جو خط مستقیم ہے، جو صحیح لائن ہے، جب آپ کئی چیزوں کی پوجا کریں گے تو پھر ایک لائن باقی چھوٹ جائے گی، اور وہی ایک راستہ ہے، اور وہی ایک راستہ ہے جس کی آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنا اور ہم کو سیدھے راستے کے اوپر استقامت نصیب کرنا۔ میرے آپ کے واجبات میں سے سب سے اہم واجب اور سب سے بڑا واجب، میری آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہچان۔ سب سے بڑا واجب ایک مسلمان پہ، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو پہنچائے، اللہ کی ذات کا علم ہو، اس کی صفات کا علم ہو، ناموں کا علم ہو، عبادت کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کو بذات کا ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں، رب کے کام کیا ہیں، اور جب اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا رب ہی کر سکتا ہے، اور رب کے علاوہ اس کے کاموں میں کوئی شریک وہ کٹ جائے، اس کی گردن اتر جائے، اس کے جسم کے ورنہ حصے بکھرے ہو جائیں اور اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے، لیکن اس کے ذہن اور اعتقاد اسی بات کے اوپر قائم ہو کہ یہ حق میرے رب کا ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ میں کسی اور کو شامل۔ اس لیے ان کا یہ اعتقاد تھا نا، اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت تھی اور پہچان تھی، اور رب ذوالجلال کو پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ رسول کریم کی 10 سالہ 13 سالہ 23 سالہ محنت جن کے اوپر ہوئی تھی، ان کے جسم کو کاٹ دیا گیا، تپتی ریت پہ لٹا دیا گیا، کوئلوں کو بجھا دیا گیا ان کے پسینے کے ساتھ، لیکن اپنے موقف کو چھوڑا۔ عبادت کے لائق سے کس کی ذات ہے؟ آپ میرا جسم کاٹ سکتے ہیں، سر تن سے جدا کر سکتے ہیں، میرا ایک ایک عضو میرے جسم سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ اور یہی پیغام ہے اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس ایک نیکی کے اوپر میری ساری نیکیاں موقوف ہیں۔ میری کوئی نیکی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت، صدقہ بھی، خیرات بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ماں باپ کی خدمت بھی، مال خرچ کرنا بھی، میری کوئی نیکی، روزے بھی، میری کوئی نیکی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جب تک میری یہ بنیاد تھی، یہ بنیاد تھی اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت کا علم، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا علم اور اللہ کی الوہیت کا علم جب تک میرا کلیئر نہیں ہے کوئی نیکی میرے کام۔ صاحب یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ اس کے منافی کیا چیز ہے، اس کے برعکس کیا چیز ہے، اس کے الٹ کیا ہے۔ یہ توحید ہے،
تو اس کے برعکس کون سی چیزیں آتی ہیں جو توحید کے ضمن میں آتی ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو اس کے برعکس ہے ان کو ان کو چھوڑنا ہے. اور یہ دو باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا. یہی اللہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ. پہلے آپ کو نفی کرنے پڑے گی. یہ لائٹ الہ نہیں، یہ سپیکر الہ نہیں، یہ ٹیبل الہ نہیں، یہ بندہ الہ نہیں، یہ سورج الہ نہیں، یہ چاند الہ نہیں، یہ زمین الہ نہیں، یہ آگ الہ نہیں، یہ مورتی الہ نہیں، یہ شخص الہ نہیں، حضرت جبریل الہ نہیں، نبی کریم الہ نہیں، انبیاء الہ نہیں، نیک لوگ الہ نہیں الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ کی عبادت نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے کس کے؟ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو. اس کے برعکس، اس کے منافی، اس کی الٹ چیزیں جو اس کی مخالفت میں آتی ہے اس کو چھوڑنا بھی واجب ہے، اور جو اللہ کی توحید کے ضمن میں آتی ہے اس کو اختیار کرنا بھی واجب ہے. کچھ چیزوں کو پکڑنا واجب ہے اور کچھ چیزوں کو کچھ چیزیں بندہ کہتی میں پکڑ تو صحیح ہے، تو بالکل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان، ذات، صفات سارے علم رکھتا ہوں، لیکن چیزیں چھوڑی نہیں جاتی اس سے. بات ٹھیک ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ان کا علم رکھنا ضروری ہے. آپ کو جاننا پڑے گا کہ میں چھوڑنا کس چیز کو. جس کو اختیار کرنے کا علم ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنے کا علم رکھنا ہے کہ اس کو سمیٹ لوں اور سمجھ لوں اور اختیار کر لوں، اور جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری اس کا بھی علم رکھنا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے گیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو توحید کو. اور بھائی گندے برتن میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ ٹھیک ہو جائے گا؟ برتن میں دودھ ڈالنے سے پہلے اس کو صاف کرنا. اگر آپ صاف نہیں کر سکتے نا اپنے آپ کو ان علائشوں سے اور ان رکاوٹوں سے اور ان چیزوں سے جو آلودہ کرنے والی ہیں آپ کی توحید کو، تو اس وقت تک وہ دودھ خراب ہو جائے گا. اس دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ جس طرح وہ دودھ مفید نہیں ہے، وہ توحید مفید نہیں ہے جب تک شرک کے وہ مضر اثرات سے اپنے آپ کو پاک نہیں کروں گا، اس کی نفی نہیں کروں گا، اس کا انکار نہیں کروں گا، اس سے جان نہیں چھڑاؤں گا، اس سے اجتناب نہیں کروں گا، اس سے پہلو تہی نہیں برتوں گا، اس سے اعراض نہیں کروں گا، تب تک توحید کا بھی مجھے فائدہ. یہ بات اچھی طرح سمجھ، ورنہ توحید بھی خراب ہو جائے گی. برتن صاف نہیں ہوگا دودھ خراب ہو جائے گا، برتن صاف نہیں ہوگا دودھ خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں التحلیہ. التخلیۃ قبل التحلیہ. التخلیۃ قبل التحلیہ. اس چیز کو اختیار کرنے سے پہلے خالی کرنا پڑا، بیٹھنے سے پہلے صاف کرنا پڑا. اگر آپ گندی جگہ میں بیٹھیں گے تو خود بھی کیا ہو جائیں گے؟ گندے ہو جائیں گے. نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے. اگر نماز سے پہلے اللہ کی بندگی سے پہلے طہارت ضروری ہے تو اس کی توحید سے پہلے بھی شرک کی نفی بڑی. اور پہلے اللہ نے نفی کلمے پہلے نفی کیے، پہلے نکال دے اس دل سے کوئی پوجا کے لائق، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کے نام کے طواف نہیں ہو سکتی، کسی کے نام پہ قربانی نہیں ہو سکتی، کسی کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہو سکتا. نہ مال دیا جا سکتا ہے، نہ جان دی جا سکتی ہے، نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ رکوع کیا جا سکتا ہے، نہ پوجا کی جا سکتی ہے، نہ تشہد کیا جا سکتا ہے، نہ تحیات کیا جا سکتا ہے، نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے.
صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، دونوں چیزوں کی معرفت بڑی ضروری ہے، جن چیزوں کو چھوڑنا اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور جس کو اختیار کرنا اس کی معرفت بھی۔ پہلے چھوڑنے والی چیزوں کا علم ہونا چاہیے، پہلے اختیار کرنے والی چیزوں کا علم ہونا چاہیے؟ چھوڑنے والی چیزوں، اس توحید کے منافی، اس کے برعکس، اس کے الٹ، اس کو برباد کرنے والی چیزیں، اس کو ضائع کرنے والی چیزوں کا علم بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ توحید بھی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے لوگوں کو راہ سے بھٹکانے کے لیے اور دین سے ہٹانے کے لیے اور رستے سے ہٹانے کے لیے، ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، اللہ کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کو بکھیرنے کے لیے اور اس کا وجود ختم کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے لوگوں کو بھٹکانے کی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ ان ربی امرنی ان اعلمکم بما جہلتم، خبردار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو حکم دوں ایسی چیزوں کا، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو سکھاؤں ایسی چیزیں جن سے تم نہ واقف، جن کا تم کو علم نہیں، میں تم کو سکھاؤں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں تم کو سکھاؤں ان چیزوں کا جن کو تم کو علم نہیں ہے۔ رسول کریم کو پہلا حکم یہ اللہ نے یہ دیا ہے نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ فعلم، اللہ کے رسول آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ فعلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ جان لیجئے کہ بے شک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سکھاؤں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو، مما علمنی یومی ھذا، ان چیزوں میں سے جس کو آج میرے رب نے مجھ کو سکھایا ہے، میرے رب نے مجھ کو سکھایا، میرے رب نے بھی مجھے سکھایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سکھاؤں۔ وَكُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، ہر وہ مال کو میں نے اپنے بندے کو دیا ہے، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ہر وہ مال جس کو میں نے بندے کو دیا ہے وہ حلال ہے۔ وَأَنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے اپنے بندے کو یک طرفہ پیدا کیا ہے، سیدھا پیدا کیا۔ بندہ پیدائشی طور پہ اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت اپنے دل میں رکھتا ہے، فطرت میں شامل ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیطان بندے کے پاس آتے ہیں، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور اس کو دین سے بھٹکا دیتے ہیں اور ایک طرف کر دیتے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے وہ شیطان اس کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کریں جس کی میں نے دلیل نازل، یہ شیطان کا کام ہے، بندے کو بھٹکانے کی یہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، جس چیز کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی شیطان بندے کو اس سے بھٹکانے کی پوری کوشش۔ صحیح مسلم کیا، اس لیے ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی علم ہونا چاہیے اور توحید کے منافی امور کا بھی علم ہونا چاہیے۔ توحید کے منافی امور میں سے ایک کام جو اللہ کو رب ماننے کے اور اللہ کو اکیلا الہ ماننے کے برعکس کام ہے، وہ ایک کام اس وقت جو پوری انسانیت اور جاہلیت کے اندر بھی لوگ جس بیماری سے دوچار تھے وہ ہے بدشگونی ہے، برا گمان کیا، بدشگونی، نحوست سمجھنا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، بدشگونی ہے، برا نظریہ قائم کرنا کسی چیز کے بارے میں، اور یہ عام ہے ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں عام ہے، اسے بدشگونی کی، منحوس سمجھتے بعض چیزوں کو، بعض آوازوں کو، بعض کاموں کو، بعض لوگوں کو۔ عرب جاہلیت میں جب کوئی کام کرتے تھے
یہ جاہلیت میں جب نبی کریم سے پہلے عرب لوگوں کا یہ رویہ تھا اور وتیرہ تھا، جب کوئی کام کرتے تھے تو وہ پرندے کے گھونسلے کی طرف جاتے تھے اور پرندے کو گھونسلے سے اڑا دیتے تھے. اگر تو کہتے ہیں وہ دائیں طرف پرندہ مڑ جاتا تو کام کر لیتے تھے، اور بائیں طرف مڑتا تو کام نہیں کرتے تھے. کام کے لیے نکل رہے اور پرندہ اس نے اڑا دیا اور وہ بائیں طرف مڑ کے کام نہیں کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان التطیر فی الجاہلیت فی العرب اجاج الطیر عند ارادۃ الخروج للحاجہ. یہ بدشگونی، پرندے کے ساتھ بدشگونی جاہلیت کے اندر لوگ پرندے کو اڑاتے تھے، گھونسلے سے اٹھاتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے، اور جب کسی کام کے ارادے کے لیے نکلتے گھر سے تو وہ اس طرح کرتے تھے. اور بعض کا کوے کی آواز کے ساتھ اگر کوہ بول پڑا تو کام نہیں کرتے تھے. وَهَكَذَا كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِصَوْتِ الْغُرَابِ. کوے کی آواز کے ساتھ بدشگونی لیتے تھے. ہرن اگر گزر گیا تو اس سب کو بدشگونی کہتے ہیں. اور یہ صرف عرب لوگوں کے اندر جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھا، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، پچھلی قومیں گزری ہیں، ان قوموں کے اندر بھی یہ فساد اور یہ بگاڑ موجود قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں قوم صالح کے بارے میں قالوا طیرنا بک وبمن معک. ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھے اور تیرے ساتھیوں. قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم بدشگونی لیتے تیرے سے، ہم تجھ کو منحوس سمجھتے ہیں اور تیرے ساتھیوں کو. اللہ کا نبی تھا، اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے. قوم کہتی ہے کہ یہ تیری نحوست، ہم تیرے سے برا شگون لیتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں سے. قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. حضرت صالح کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، ہماری وجہ سے نہیں آئی، اللہ کی طرف سے، ہماری وجہ سے ہماری طرف بیماری کو منسوخ کریں اور ہمیں کہیں کہ تمہاری وجہ سے نقصان ہو گیا ہے. یہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ قال طائرکم عند اللہ، تمہاری یہ نوست یہ اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو امتحان میں ڈالے گئے اور آزمائے رہتے ہیں. اللہ نے ایک بستی کی طرف 3 نبی بھیجے اور تینوں نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا. ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے اور باز نہ آئے، لنرجمنکم ولا یمسنکم من عذاب علیم. اگر تم اپنی دعوت سے دین کی دعوت دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ نوست ان کی وجہ سے ہے. وہ اللہ کا پیغام دے 3 نبی رسول اللہ کا پیغام دیتے تھے. کون سمجھتی تھی ہمارے اوپر جو مصیبتیں گرتی ہیں وہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی کو لگا سمجھ لیجیے توحید کی، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ جو گھر میں نقصان ہو رہا ہے تیری وجہ سے. وہ کہتے ہیں بھائی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ اتنے طویل آپ نے گلے میں ڈالا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شادی کے بعد لڑائی، کہتے ہیں یہ ساری تیری وجہ سے نوست ہو رہی ہے. ابھی بھی مکہ میں کام کرتے، جدہ میں کام کرتے ہیں ہمارے شیخ کہتے ہیں استاد جی، گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے نوست ہے، نقصان ہو رہا ہے تیری وجہ سے. اس کا کیا قصور ہے؟ وہی کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں یہ نوست تیری وجہ سے. اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے. 3 نبیوں کو لوگ کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری کی ساری نوست ہے، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں. اگر تم باز نہیں آؤ گے، اپنی اس دعوت سے رکو گے نہیں، ہم تم کو رجم کر دیں گے اور تم کو دردناک عذاب چھوئے گا اور آئے گا. فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون موسیٰ سے بدشگونی لیتا علیہ السلام. کہتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ لوگ ایمان لے کے آئے نا موسیٰ، یہ تمہاری بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب اور آفتیں ٹوٹتی ہیں. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب ان کو اچھائی ملتی تھی، خیر ملتی تھی، تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ.
اور اگر کوئی تکلیف آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے، اور اس کے اوپر ایمان لانے کا، یہ موسیٰ کی وجہ سے نعوذ، یہ موسیٰ منحوس نعوذ باللہ من ذالک۔ فرعونی یہ کہتے تھے کہ یہ آفت المصیبت ہے۔ کفار مکہ کا یہی نظریہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا تملکون العرب والعجم، کہہ دو کہ ایک الہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں، یہ 360 لوگوں کی بندگی نہیں ہو سکتی، ان کا طواف نہیں ہو سکتا، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، یہ نیک بندے ہیں، آپ ان کا طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان کی پوجا نہیں ہو سکتی، طواف ان کا نہیں ہو سکتا، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، ان کے نام کی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، ان کی پوجا نہیں ہو سکتی، ان کا ڈر دل میں نہیں رکھا جا سکتا، ان سے خوف نہیں کیا جا سکتا، ان پر توکل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رسول نے یہ سمجھایا، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید سورۃ النساء میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان کو کوئی مصیبت آتی تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کوئی برائی آتی تھی، قَالُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ محمد کریم آپ کی وجہ سے، نہ ایک کلہ دی گل کردا تے نہ ایک پواڑا پہندا، یہ جو آفت ٹوٹ رہی ہے نا نبی کریم یہ تمہاری وجہ سے، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، سورۃ النساء، سورۃ اعراف آیت نمبر 131، سورۃ نساء آیت نمبر 78۔ منافق لوگ، نفاق جن کے اندر موجود ہے، وہ اب بھی اس بدعقیدگی کا شکار، ہمارے کلمہ کو مسلمان اس بدعقیدگی کا شکار، آج بھی لوگ جب توحید کی بات کرتے ہیں تیری وجہ تو سارا نقصان ہو رہا ہے، کچھ لوگ شریعت کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو مسلمان پیچھے ترقی نہیں کر رہے نا انہیں مولوی کی وجہ نہیں، آپ کے حکمران کو ابھی ہوا نا حیضہ، یہ جو مدارس کے لوگ جو ہے نا ان کی بے برکتی کی وجہ سے یہ تعلیم یہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں، تمہاری جامعات اور جس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے ان میں کوئی نوسط نہیں، ساری نوسط ان مولویوں کی وجہ سے، دین کے طالب علموں کی وجہ سے، ہم ترقی نہیں کر رہے، ہم اس وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، ہم پوری دنیا میں مدارس ہیں، ہم پوری دنیا میں بدنام ہیں کہ حافظ قرآن بن رہے ہیں اور قاری بن رہے ہیں۔ مسلمان پیچھے ہیں میرے عزیزوں، اس وقت ہم مسلمانوں میں اوقات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، گھڑیوں کو، مہینوں کو، آوازوں کو، پرندوں کو، حیوانوں کو، قوموں کو، لوگوں کو، نمبروں کو منحوس سمجھتے ہیں، نمبروں کو، عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ عدد بڑا بھاری ہے، یہ عدد صحیح نہیں ہے، یہ دن ٹھیک نہیں ہے، یہ فلان دن ٹھیک نہیں ہے، یہ 13 کا حصہ ٹھیک نہیں ہے، یہ 19 کا حصہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صفر کا مہینہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جی بدھ کا دن ٹھیک نہیں، یہ منگل کا دن ٹھیک نہیں، اس دن کم شروع نہیں کرنا، کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے جی جی نہیں کرتے۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، اب میری بہن، سکی بہن، وہ کہتی 40 دن میں تمہارے گھر نہیں، ہے شریعت میں کوئی؟ کہتے جی سکی بہن ہے جی، ہم نے حقیقت بھی کیا، کہتے جی اسی بس گھر 40 دن نہیں جاؤنا جس گھر اجبال پیدا ہے، بچے کے ساتھ ظلم بھائی، بچے کے ساتھ چھری رکھی ہوئی ہے، گوشت نہیں رکھنا جی، فلاں نہیں کرنا، گوشت لے کے چلتے ہیں تو لوگ اس کو چھری ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کل ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ چھری 3 سوراخ ہونے چاہیے جی، قربانی والی چھری 3 سوراخ پہ چھری، تو 3 میخیں لگی نہیں چاہیے، ہے کوئی شریعت میں؟ گوشت لے کے چلو تو چھری ساتھ لے کے جاؤ۔ ہمارے ایک دن قربانی گوشت میں ہمارا بھائی جانے لگا تو گھر میں سے کسی نے کہا چھری ساتھ لے کے جا، کیوں؟ لوہا ساتھ رکھ جو، پورا سائیکل تو چلے جاتا تھا، جو چھری کی ضرورت، سائیکل بھی تو لوہے کا بنا ہوا ہے، جو پرات پکڑی وہ بھی تو لوہے کی ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کے توام پر سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے کے آئے، یہ عجیب عجیب، بچہ پیدا ہو تو گھر کے سامنے شریر کے پتے باندھے ہوئے، نہیں باندھتے؟ باندھتے ہے شریعت میں کہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے۔ اگر اس بچے نے فوت ہونا ہے تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو شریر کے پتے اسے بچا سکتے ہیں؟ نہیں،
بچے کو سر سے اونچا نہیں کر دیتے اس کو. اور بڑی عجیب عجیب صورتحال ہے. ہر علاقے کے الگ نیا رنگ ہے. دنوں گھڑیوں اوقات وقت نمبروں کو یہ کفار کے علاقے میں تو جب وہ لفٹ اوپر جاتی 13 کا ہنسا ہی نکال دے گی. 13 نمبر دور ہی نمبر ہی لگایا 13 کا. جہاز کے اندر 13 نمبر سیٹ ہی ختم کر دی. اس قدر بدعقیدگی موجود ہے. یہ مغرب کے اندر بہت زیادہ ہے. 13 نمبر بلڈنگ نہیں ہوگی, بلاک بنے ہوئے 13 نمبر بلاک نہیں رکھیں گے اس کا. 13 نہیں, 13 کا حصہ نکال دیا. کوے کے ساتھ, کوے کی آواز کے ساتھ مہمان آ رہے ہیں. کوا کہیں نہیں کرے تو مہمان آ رہے ہیں. الو بولے تھے یہ منوس ہوتا ہے. کسی نبی نے بندے کو دیکھ لیا تو کام پہ نہیں جا رہا, گھر سے نکلا اور پیچھے کسی نے آواز دے دی عبدالقدیر نہیں اور کام نہیں. جو گھر سے بھوکا جاتا ہے وہ آگے بھی بھوکا رہتا ہے. کہاں لکھا ہے اس چیز؟ یہ ساری کی ساری بدعقیدگی ہمارے مسلمانوں میں, توحید پرستوں کے اندر یہ موجود ہے. بھائی گاڑی میں سفر کرتے ہیں, اچانک مدینے جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا دائیں طرف کا. اتنے عبدالروسا بیٹھے تھے, تو بیٹھا تھا نا پاس سے ٹائر کا بیڑا لے تیری وجہ سے ٹائر پڑ. بجلی چلی گئی, وہ تو آگے رمضان صاحب جی آپ سب آئے ہوتے بجلی کے ڈال لے گئے ہونے سے. کیا ہے اس کا؟ ہماری جہالت ہے. نوست تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں گانے اس نے اونچی اونچی انڈیا کے گانوں کی کیسٹ سی ڈی لگائی ہے اس نے, اور فل آواز سے اس کو چلا کے جا رہا ہے, اور فیس بک کے اوپر لائیو بھی کر رہے تھے. یہ منحوس تو یہ ہے, بدبخت یہ ہے, خود جو گناہ کر رہا ہے یہ گناہ کی نوست سے اس کو نقصان, اللہ اس کو سزا نہ دے دے. اس کو کوئی نہیں منحوس سمجھتا. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے جو وقت اوقات اور گھڑیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. سفر یہ مہینہ جو گزر رہا ہے محرم کے بعد کا مہینہ ہے, اور سفر اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ سفر کے مہینے میں جو ہے نا وہ نکلتے تھے, مکہ چھوڑ دیتے تھے. محرم کے مہینے میں نکل جاتے اور لوگ لڑائی جھگڑے کے لیے سفر کے مہینے میں علاقے اور اپنے گھر چھوڑ دیتے. چونکہ اب محرم میں حرمت والا مہینہ ہوتا تھا, اور محرم میں لوگ لڑائی بھی کرتے تھے, احترام کرتے تھے, اور سفر کے مہینے میں پھر حضرات اپنی جنگیں شروع کر دیتے تھے. مرد حضرات لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے اور گھر خالی ہوتے تھے. جب مکہ مکرمہ سفر کے مہینے میں خالی ہوتا تھا, لوگ حج کرنے کے بعد واپس پلٹتے اور پھر لوگ اپنے کام کاج پہ نکل جاتے تھے. یہ سفر کا مہینہ تھا, اور سفر کے مہینے کو لوگ جو ہے نا یہ تو گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے گھر اس میں خالی ہوتے ہیں, یا کسی طرح سفر کے مہینے میں جاہلیت میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. یہ سفر جب آتا ہے تو اس سے مصیبتیں آتی ہیں. جب سفر کے مہینے میں حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے احترام کی وجہ سے, جب سفر آتا تو لڑائی شروع کرتے, اور جب لڑائی کرتے تو بندے قتل ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. جب لڑائی کرتے تو مال لوٹتے تھے, عورتوں کو قیدی کرتے تھے, بندوں کو قتل کرتے تھے. تو نقصان تو ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ جب آپ لڑائی کریں گے نقصان تو ہوگا. کہتے چونکہ سفر کا مہینہ اس میں مسائل آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. شادی کوئی نہیں کرتا تھا, سفر کوئی نہیں کرتا تھا, کاروبار کوئی نہیں کرتا تھا. کیسے شادی کریں گے تو کامیاب شادی نہیں ہوگی, شادی ہو گئی تو پھر آپس میں کامیابی نہیں ہوگی. اگر اولاد نہیں ہوگی, اگر اولاد ہوگی تو پھر اولاد نیک نہیں ہوگی, اولاد اگر ہوگی تو اولاد نافرمان ہو جائے گی. یہ اعتقاد اب بھی لوگوں کے اندر ہوگی. تجارت نہیں کرتے تھے, سودا نہیں بیچتے خریدتے تھے سفر کے مہینے میں, اور جاہلیت کے اندر یہ بات زوروں میں تھی. یہ باطل عقائد جو ہے نا مہینوں کے حوالے سے لوگوں کے اندر موجود, خاص طور پر سفر کے مہینے میں موجود تھے. بیمار پرسی نہیں کرتے تھے, فلاں عورت فلاں کے پاس نہیں جا سکتی, فلاں عورت فلاں کے پاس نہیں جا سکتی تھی. بڑی بدعت تھی. شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. سفر کے آخری بدھ آنے والا ہے,
مغرب سے عشاء تک لوگ خاص نماز بھی پڑھتے ہیں صبر کے اس مہینے کی. مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے تھے. سلام کی آیتیں جس میں سلام علی نوح فی العالمین، اس میں نبی کے اوپر سلام کا تذکرہ ہے. اس مہینے میں وہ ان 7 آیتوں کو پڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر لکھتے ہیں اور ہلکے بنا کے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے مخصوص نماز پڑھتے ہیں اور اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. جو آنے والی سال کی مصیبتیں وہ یہ کرنے سے ٹل جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری بدعات بھی اس مہینے کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جب جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس سے دوچار تھے تو آپ نے فرمایا تھا لا عدوى ولا طیرہ ولا عامہ ولا سفر، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ بیماری خود بخود لگتی ہے، اور نہ ہی بدشگونی جائے. لا طیرہ بدشگونی ٹھیک، کالی بلی گزر گئی تو کام نہیں، آگے گزرتے نہیں، رکشے والا چل کھوتا ریڈی والے بھی آگے نہیں جائے، بھلے اس کے پاس کھوتا ہے، آگے بلی گزری ہے لیکن وہ رک گیا ہے، منحوس ہے. بلی کے گزرنا خیر کا باعث ہے. یہ زور کے اوپر چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. رسول کے فرماتے ہیں بدشگونی ولا طیرہ، بدشگونی کوئی نہیں ہے. بدشگونی کسی چیز کی آواز کو سن کے، شکل کو دیکھ کے، صورت کو دیکھ کے، پرندے کو دیکھ کے، کبے کو دیکھ کے تم اپنے کام کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ لا طیرہ. مجھ کو نبی مانتے ہو تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ بدشگونی، برا شگون رہنا، برا نظریہ قائم کرنا، کام کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرنا، ولا طیرہ، بدشگونی کوئی، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کوئی نہیں ہے. ولا حامہ، اور کوئی پرندہ منحوس، جہاں الو بول جائے تو وہ جگہ منحوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا حامہ، کوئی پرندہ منحوس نہیں. ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس. یہ کس نے خبر دی؟ ہم آج تک مسلمان، ہمارے ذہنوں سے، اب چونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے اور ہندوؤں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، ابھی تک ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکلی. رسول کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ولا سفر، سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق. ایک اور حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں سورہ داؤد کی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفعل الصالح والفعل الصالح الکلمۃ الصالحہ. بدشگونی نہیں ہے لیکن نیک فعل اللہ کے نبی لیتے تھے. اچھا جملہ کہنا، اچھی بات کرنا، اچھی بات سے کسی کام کو شروع کرنا، اچھے جملے سے، اچھے نام سے. محمود نام ہے، اچھا نام ہے، فلاح نام ہے، اچھا نام ہے، کام کے لیے بھیجا، اس کا نام بھی بڑا بہتر تھا. تو اللہ کے نبی کہتے تھے یہ کام اللہ کی توفیق سے یہ کام بہتر ہوگا کہ اس کا نام بڑا اچھا ہے، جو بندہ جا رہا ہے اس کا نام بڑا اچھا ہے. نیک فعل اور اچھا جملہ، اچھا کلمہ آپ یہ قبول کر لیتے تھے، لیکن بدشگونی اللہ کے نبی اس چیز سے لینے سے آپ نے منع کیا ہے. برا شگون لینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو باطل قرار دیا ہے کہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی اور یہ حدیث بھی مسند بازار میں ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له، اس بندے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. لیس منا، وہ ہم میں سے، یہ جملے غور سے سن لیں، اللہ کے رسول سن کے یہ الفاظ غور سے سن لیں. لیس منا، وہ ہم میں سے، کیا مطلب ہے؟ مسلمان نہیں ہے وہ شخص، ہماری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے قبیلے کا نہیں، وہ ہمارے دین کا نہیں وہ شخص. لیس منا من تطیر او تطیر له، جس نے بدشگونی کی ہے، جس کے لیے بدشگونی کی گئی، جس نے منحوس سمجھا کسی چیز کو یا جس کے لیے منحوس سمجھا گیا، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. من تکہن او تکہن له، جس نے کہانت کی اور جس کے لیے کہانت کی گئی. کہانت کیا ہوتی ہے؟ کسی نجومی کے پاس جانا اور کسی کبوتر والے کے پاس جانا اور کسی جو طوطے والے کے پاس جانا. جی دسو جی ویزا سعودیہ کا ملتا، بیٹھی ہے کہ نہیں جی، کاروبار شروع کرنے کے نہیں، کریں گے نہ کریں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے کسی کے پاس جا کے پوچھ لیا نا میرے سے ہے، وہ ہمارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے. او سحرا او سحرا، جس نے جادو کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں، جس کے لیے جادو کیا گیا وہ بھی ہم میں سے. ومن اتی کاہنا، جو کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس
غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، کسی کبوتر والے کے پاس، طوطے والے کے پاس. ہمارے پاکستان میں تو ہر چوک میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ آج فٹ پاتھ کے اسٹیشن سے باہر نکلے تو آگے بیٹھا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو باہر، عدالت سے باہر نکلے تو آگے بیٹھا ہے. کیس کرنا ہے، کیڑا وکیل بنانا ہے، کیس کریں گے نہ کریں گے. اس قسم کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس آیا فصدقہ اور اس کی تصدیق کی. ڈر کے چار بندے کہتے ہیں نہیں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، نہیں جی بالکل جو اس نے کہا ہو کے رہے گا. جو اس کی تصدیق کرتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم پر نازل شدہ دین کا انکار کر دیا. معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی کاہن کے پاس صرف جاتا ہے نا، صرف جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ انسان کی اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں عقیدے کا درست ہونا، اس کا اعمال کی قبولیت سے بڑا گہرا. آپ کی اور میری کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں جب تک میرا اللہ کے بارے میں تصور، جو چیزیں میں نے ماننی ہیں اس کا بھی علم ہو، جو میں نے نہیں ماننی اس کا بھی. یہ سفر کے حوالے سے جتنے یہ منحوس سمجھتے ہیں چیزوں کو، آوازوں کو، دنوں کو، وقتوں کو، گھڑیوں کو، ان کو منحوس سمجھنا اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، بدعقیدگی ہے. کسی ایسے بندے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں غیب کی خبر. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارے اوپر نازل شدہ دین کا انکار کر دیا ہے. ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ، مسلم احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک. شرک جائز ہے اور شرک آگے توحید بچے گی نہیں. طیرۃ شرک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوکل، يذهب بالتوکل. ہم میں سے اگر کوئی ایسا خیال پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ اللہ کے پر توکل ختم کرتی ہے. اللہ پر توکل آتا ہے پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے. آج فیس بک پر ہمارے رشتے دار کے فوٹو، اس کے گلے میں اتنے 4-5 تویز لٹکے ہوئے تھے. میں نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، چھوٹی عمر میں اس کو ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں، من ردت طیرۃ حاجتی، اگر بدشگونی نے کسی بندے کو اس کے کام سے ہٹا دیا، کام کرنے جا رہا تھا، ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، عدالت جا رہا تھا، شہر جا رہا تھا، کچہری جا رہا تھا، کوئی کام جا رہا تھا، کوئی چیز لینے جا رہا تھا، لیکن آگے ملاقات ہوگی کسی نبینے آدمی سے، کسی لنگڑے آدمی سے، کسی معذور آدمی سے، کسی کالے آدمی سے، اور واپس آگے کہتے ہیں اور کام نہیں ہونا، یہ مل گیا بدبخت، اور کام ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو بدشگونی نے اس کے کام سے واپس لوٹا دیا فقط اشرک، اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ جی اللہ پر توکل ہونا چاہیے. سب سے پہلا علاج اللہ پر توکل ہے. انسان کا اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد پکا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، میرے معاملات کو چلانے والا کون ہے. نفع نقصان، زندگی، حیاتی، موت کا اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے. سب سے پہلا علاج اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. نبی کریم کا فرمان ہے اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو بھی جائے تو وہ یہ کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اللہ خیر بھی صرف تیری طرف سے ہے، اور اگر کوئی پریشانی اور دکھ اور مصیبت ہے تو وہ بھی تیری طرف سے ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. بڑا گہرا اللہ کے توحید کا اور اس نظریے کا. آخر میں صرف یہی ذکر کروں گا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جاہلیت کے کاموں میں سے بھی میری امت کے اندر موجود ہیں، لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. ایک تو حسب نسب کے بعد فخر کرنا، میں فلاں ہوں، میں فلانی برادری ہوں، ڈوگر ہوں، جاٹ ہوں، چیما ہوں، چٹا ہوں، میں رائی ہوں، میں فلاں ہوں، راجہ ہوں، عوان ہوں. برادری پہ فخر کا اظہار کرنا، دوسرے بندے کو معیوب سمجھنا، چلو فلانے ہوئے، کسی کی برادری کا تانا دے کے اس کو کہنا کہ تو فلانا ہے،
ہیں کہ فلاں برادری ہے تو کمی ہے تو فلاں ہے. یہ حسب نسب کے بعد فخر کا اظہار کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے. ایک نسب پہ تان کرنا. دو اور ستاروں کے ذریعے بارش فلاں ستارے کے ادھر ادھر ہونے سے بارش ہوئی ہے. یہ تین. اور نوا خالی کرنا. یہ چار کام جاہلیت کے کاموں میں سے. نبی کریم نے فرمایا ہے حدیبیہ کی رات کوئی شخص یہ کہے کہ آج رات فلاں ستارے کے ادھر ادھر ہونے سے بارش ہوئی ہے, وہ شخص کافر ہے اور اس کا ایمان ختم ہو چکا. اور جو شخص یہ کہے کہ بارش اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے ہوئی ہے, اس بندے کا ایمان درست ہے. یہ تین وجوہات کی بنا پہ توحید سے منافی ہے. یہ بدشگونی لینا, سفر کو منحوس سمجھنا, پرندوں کو منحوس سمجھنا, یہ تین وجوہات کی وجہ سے اللہ کی توحید کے منافی. نمبر ایک توکل کے خلاف. توکل عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی. آپ کا توکل ختم ہو جائے گا آپ ان چیزوں کے ساتھ نفع نقصان کو چھوڑ دیں. نمبر ایک. نمبر دو, نفع نقصان کا مالک کون؟ یہ قرآن جس کی 20 آیت ہے, میں نے ایک آیت پڑھی تھی. آپ کہہ دیجیے کل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, کون ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر اللہ تم کو نقصان دینا چاہے یا اللہ تم کو نفع دینا چاہے تو کوئی تمہارے نفع نقصان کو ٹال. لیکن نبی ہر صبح یہ دعا کرتے تھے اور شام کو ہر نماز کے بعد یہ کہتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جس کو تو دینے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کو تو روکنے والا ہے اس کو کوئی دے. یہ اللہ کے رسول کا عقیدہ تھا, اور آپ نے یہی صبح شام کو ہر نماز کے بعد پتہ کیا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ پرندہ نہیں, یہ شریر کے پتے نہیں, یہ چوری نہیں, یہ فلاں نہیں, یہ عورت نہیں. مالک نے اگر نقصان لکھا ہے تو ہو جائے گا, اللہ نے اگر نہیں لکھا تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو ایک تو توکل کے منافی ہے, دوسرا نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اور تیسرا تقدیر. تقدیر میں اگر نقصان لکھا ہے تو کوئی مہینہ اور دن اسے ٹال. کہ رمضان میں بندے نہیں مرتے, رمضان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, جی نیک مہینہ ہے لیکن پھر بھی نقصان بھی ہوتا ہے, نفع بھی, شادیاں بھی ناکام بھی ہوتی ہیں, بندے قتل بھی ہو جاتے ہیں, نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو مہینوں اور دنوں کے ساتھ حج کے اندر لوگ نہیں مرتے جی, حج کے دوران لوگ مر جاتے ہیں, حرم میں لوگوں کو موت نہیں آتی. میرے عزیزو, یہ عبادتوں میں, نیک کاموں میں یہ لوگوں کے نفع بھی ہوتے ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں. اس لیے ان دنوں اور مہینوں کے ساتھ اس کو جوڑنا, یہ تیسری وجہ ہے کہ یہ توکل کے منافی ہے اور تقدیر کے منافی ہے. تقدیر کو ایمان کے مخالف ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جو بدعقیدگی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ زوروں کے اوپر ہے. آپ جتنا ہم میں سے کوئی بھی شاید اس سے بچا ہوا, ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین کی یہ نظریات موجود ہیں, ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس قسم کے توہمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سفر کے آخری مہینے میں یا آخری بدھ میں کوئی فنکشن کرنا, کوئی عبادت کرنا, کوئی بیٹھنا اور خاص نماز پڑھنا, خاص دعا کرنا, یہ رسول کریم کا طریقہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ توحید کے منافی جو کام ہیں ان کو بھی جاننے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. کہ لا علمی میں ہم زندگی بھر وہ کام نہ کرتے رہے جیسے توحید بھی باقی نہ بچے.